السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم محرم الحرم کے مہینوں اور ان کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے۔ مہربانی کر کے پورا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر ضرور کریں تاکہ اس مہینوں کے بارے میں ان کو بھی جانکاری ملے۔ تو آئے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ محرم الحرم وہ مبارک مہینہ ہے کہ جب رمضان کے 10 روزے فرض نہیں تھے تو محرم کے 10 تاریخ کے روزے فرض تھے۔ یہ مہینہ اپنی عظمتوں اور فضیلتوں میں اپنا ہی ایک اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ یہ اس لیے بھی خاص ہے کہ یہ اسلامک نیا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم کی فضیلت اور اہمیت اس سے ہی ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس سے ہی نیا سال اسلامک شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس میں عشرہ جیسے بڑے دن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس مہینے کی شان و برکت کچھ یوں فرماتا ہے: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنایا۔ ان میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکین سے ہر حال میں لڑو جیسے وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو فرما رہا ہے، ان مبارک مہینوں میں اپنی جان اور اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، مطلب گناہ مت کرو۔ عام دنوں میں ویسے تو گناہ کرنا غلط ہی ہے، لیکن ان مبارک مہینوں میں گناہ کرنا بہت زیادہ غلط ہے۔ اس مہینے میں جتنا ہو سکے گناہوں سے بچو اور نیکیاں کرو۔ خدا کے لیے اس مبارک محرم الحرم کے مہینے میں تو گناہوں سے خاص طرح سے بچو۔ کچھ لوگ ہیں جو عشرہ کے دن کو ہی بڑا مانتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں پورے مہینوں کو اہمیت دی ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے بھی فضیلت والا ہے کہ اللہ نے اسے اپنے مہینوں میں کہا ہے، حالانکہ سارے مہینے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ نسبت ہوتی ہے۔ جیسے تمام انبیاء اکرام میں زیادہ محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دنوں میں زیادہ افضل دن جمعہ کا دن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح حدیث کا مفہوم بھی ہے، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی ہے۔ اسی طرح نفل روزوں میں سب سے اہم روزہ محرم الحرم کا ہے۔ اسی طرح نفل روزوں میں سب سے افضل روزہ محرم الحرم کا ہے۔ اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھنا بہت ہی اچھا ہے۔ اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنا، عبادت کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کی اہمیت بتائی ہے، تو میں ان 4 مہینوں کے ناموں کی پکچر آپ کو دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو یہ 4 اتنے احترام والے مہینے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام المبارک کی نئی شروعات بھی اس مہینے سے کی ہے، اور ان کا اختتام بھی ان 4 مبارک مہینوں میں سے ایک مہینے کا ہے، اینڈنگ بھی اسی میں ہے۔ جس طرح یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، اسی طرح عشروں میں 3 عشرے بہت زیادہ افضل والے ہیں۔ عشرے کا مطلب ہوتا ہے 10 دن۔ ہمارے اسلاف نے 3 عشروں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، جن میں سے رمضان الکریم کے آخری 10 دن، دوسرا ہے ذوالحجہ کی شروعات کے 10 دن، اور تیسرا ہے محرم الحرم کے شروعات کے 10 دن۔ لہٰذا ان عشروں میں عبادتوں میں کثرت کیجیے، گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں، ان دنوں کی قدر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کیجیے، سنت، فرض، نفل سب نمازیں ادا کیجیے، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجیے۔ اسلامک نئے سال کی شروعات اگر روزے کی حالت میں ہوگی تو کیا ہی بات ہوگی۔ موسم اب ویسے بھی ٹھنڈا ہو چکا ہے، اگر ہو سکے تو آپ ضرورت سے زیادہ 10 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ کربلا کے منظر کو یاد کیجیے،
جیسے تپتی ہوئی گرمی کے حالت میں دین اسلام کے لیے جنگ کی گئی، کیسے نفسا نفسی کے حالات میں بھی نماز کو قضا نہیں کرے۔ محرم کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ وہی آخری مہینہ ہے جس میں آخری پیغام نماز کا ہی رہا ہے۔ چاہے جو کچھ بھی ہو، نماز کو قضا نہیں کرنا ہے۔ ڈھول تاشے کرنا، ان سب کا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا واسطہ صرف نماز سے ہے۔ جنہوں نے کربلا میں قربانیاں دی، ان کا عزت و احترام سے ہے، ان کے دیے ہوئے پیغام سے ہے، ان کی یاد میں ان کے لیے دعا کرنے سے ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں ہونے والے خرافات سے مسلمانوں کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ ایک بار بول دیتی ہوں کہ یہاں بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے، تو آپ سبھی سے میں گزارش کرتی ہوں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن پڑھیں اور اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہوں سے بچیں، اور اپنی تمام دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔